وعلیکم السلام۔ دیکھیے، میں نے اوپر آپ کے سارے کلپ بغور سنے ہیں۔ جواب دینے سے پہلے اتنی بات کہوں گا، سخن شناس نہیں دل برا خطا ایجاست، کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے پوری بات سمجھی نہیں ہے، وہ دعوت سمجھی نہیں ہے توحید کی۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پرانی کیسٹوں کا تو آپ حوالہ کبھی دیتے ہیں کہ میں سنتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، لیکن آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کو، اس دعوت کو نہیں سمجھا ہے۔ اس دعوت کو سمجھتے تو یہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔ یہ 6-7 پوائنٹ آپ نے بھیجے ہیں، سب ایک ہی طرز کے ہیں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں اور بھیجوں گا، آپ 1000 بھی اور اس طرح کے بھیجیں گے نا تو ان میں سے یہی چیزیں ہوں گی۔ آپ کی مثال عمران خان جیسی ہے، جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے لیکن جا کے مزاروں پر سجدے کرتا ہے۔ اس کو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ مدینہ ریاست کی اگر بات کرنی ہے تو 13 سال مکہ میں توحید کی دعوت دی گئی تھی، ماریں پڑی تھی لوگوں کو، دیس نکالا دیا گیا تھا، پانی میں ڈبکیاں دی گئیں، آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، تپتی دھوپ میں ہم اس کے بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا جاتا تھا، پتھروں کی ان کے اوپر بارش کر دی جاتی تھی، اور ایک دفعہ اتنے پتھر ان کے اوپر برسائے گئے کہ بالکل وہ پتھروں کے نیچے دب گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے پتھر ان کو لگے ہوں گے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا احد احد احد، اکیلا ہے اکیلا ہے اکیلا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے طائف جانے کا جو وہ سفر تھا، وہ تو اس سے بھی زیادہ تھا، ان کے اوپر کس طرح پتھروں کی بارش کی کہ لو لہان ہو گئے، جوتیوں تک خون آ گیا۔ اس دور کو چھوڑ کے اب آپ مدینہ ریاست جب بن گئی، پھر اس کے اندر کچھ صحابہ کے واقعات آپ لا رہے ہیں، کچھ تابعیوں کے لا رہے ہیں، تابعین کے لا رہے ہیں، اور اللہ کے بندے وہ سارے مخلص مومن تھے۔ انتظامی معاملات میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اختلافات ہوئے ہیں، حالات کے تحت، وقت کے تحت، اجتہاد کا دروازہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے مومنوں کے لیے کہ حالات کے تحت آپ اپنے فیصلے کریں، ایمان اور عقیدے کے دائرے کے اندر رہ کر۔ اس دائرے سے جب آپ باہر چلے جائیں گے نا تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے صحابہ اکرام کی مثالیں دیں، نبی علیہ السلام کے واقعات بیان کریں، قرآن کے کسی آیت کا کوئی حوالہ اپنی طرف سے دیں آپ کہ کون سی ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے۔ یہ وجہ ہے، یہ پرابلم ہے آپ کے اندر۔ اصل میں آپ ایمان کو سمجھے ہی نہیں ہیں، توحید کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ شرک، دماغوں کے اندر دنیا داری، خالص دنیا پرستی جو تھی نا وہ آپ کے اندر تھی، اور آپ جیسے جتنے سارے ہیں یہ ان کے اندر یہ دنیا داری تھی۔ اصل میں دین کا ایک لبادہ سا اوڑا ہوا تھا، جو اب اس لبادے کو اللہ نے چاک کر دیا ہے، اور ہمیں آپ لوگوں کا اصلی چہرہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ایسے نامردوں کے ذریعے رنگ جہان نہیں بدلے گا جو خالص دنیا دار ہوں، جن کو دین کے لیے کوئی وقت ہی کوئی نہیں ان کے پاس، نہ ایمان عقیدے کی کوئی اہمیت ہے، نہ اللہ کا کوئی وقار ہے، نہ اللہ کی کوئی عزت ہے، اور شرک کا معاملہ ہے، سجدے کا معاملہ ہے۔ سجدے میں کوئی اختلاف نہیں تھا صحابہ اکرام کے اندر، اور نظر و نیاز کے کرنے میں کسی کی کوئی اختلاف نہیں تھا، پکارے لگانے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ کچھ صحابہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جب چاہے جس کو چاہے صرف اپنی دے دے، یہ کوئی کسی صحابی نے کہا اور دوسرے نے ذرا اس کا گریبان نہ پکڑا ہو تو مجھے ذرا ایسا واقعہ لاؤ۔ اس کے علاوہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو یا تابعی نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی اور پھر کوئی صحابی نہ بولا ہو۔ یہ عقیدے ہیں آپ کے امیر محمد حنیف کے۔ پھر کسی صحابی نے کہا ہو کہ وہ سجدہ جو تھا نا وہ یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام نہ بول رہے ہوں یا کوئی صحابی نہ بولا ہو، پھر بتائیے ذرا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ عقیدے کی خرابی ہے۔ باقی ساری جتنی آپ نے یہ باتیں کہیں گے یہ تو اپنی اپنی جگہ حالات کے تحت جیسے بھی تھیں، وہ ہمارے سے کروڑوں گنا زیادہ سمجھدار لوگ تھے، جن لوگوں نے آپس میں کوئی اختلافات بھی کیے ہیں، مخلص لوگ تھے۔ وہ کوئی آپ کی طرح تھوڑی تھے کہ جن کو ایمان عقیدے کی اہمیت ہی نہ ہو۔ وہ محمد حنیف کی طرح تھے، یا منور سلطان کی طرح تھے، خلیل الرحمن کی طرح تھے، جو ان نمک حرام غداروں کے اندر دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں، ان کے نزدیک ایمان عقیدے کا کوئی ان کو پاس ہی نہیں ہے، اللہ کی عزت اور وقار کا کوئی ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ کے انہوں نے اپنے امیر کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور آپ یہ اس طرح کے سوال میرے سے پوچھتے ہیں؟
اب مجھے آپ کی بھی ذہنیت پتہ چلی، آپ بھی بالکل دین کے کانے ہیں، بالکل آپ کو ذرا برابر ایمان عقیدے کی نہ کوئی سمجھ ہے، نہ کوئی اللہ کا وقار ہے، نہ کوئی اللہ کی عزت کا آپ کے اندر ہے، اسی وجہ سے بالکل. اور اللہ تعالیٰ ایسے نامردوں کے ذریعے دین کا کام نہیں لیتا، اس لیے دستگار دیے گئے ہو، اللہ کے درگاہ سے راندے ہو. اور جب پہنچو گے نا وہاں، میاں بیوی بچوں سمیت جب جہنم کی آگ کے اندر پہنچو گے تو اس وقت ان کے اوپر لعنتیں بھیجو گے. اور جن اوپر لوگوں کا آپ نے نام لیا وہ سارے تو جنتوں میں عیش کر رہے ہوں گے، سارے مخلص لوگ تھے، اور آپ لوگ سارے وہاں پھنس جاؤ گے ایمان اور عقیدے میں شرک کی وجہ سے. تو یہ معاملہ ہے بھائی. واقعی وہ کہتے ہیں مردہ بولے گا تو کفن ہی پھاڑے گا، تو آپ کا نام بولنا ہی ویسے بہتر تھا. کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا. آپ لوگ وہ چوہے ہیں جو دین کا کام آپ سے کیا، دین کا کام کرنا جو مردوں کا کام ہے، ہمت والوں کا کام ہے اور دلیروں کا کام ہے، یہ بزدلوں کا اور دنیا داروں کا کام نہیں ہے. آپ نے غلط فیلڈ میں قدم رکھ دیا تھا، اس وجہ سے وہاں سے دھکار دیے گئے ہو، باہر نکال پھینکے گئے ہو. تو چوستے رہو اسی دنیا سے، دنیا داری کا رگوں سے خون چوستے رہو. جب مرو گے نا اس وقت پتہ چلے گا کیا حق تھا اور کیا باطل تھا، عقیدہ کیا ہونا چاہیے تھا، عقیدے کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. تو آخرت کے فیصلے ایمان کے اوپر ہونے والے ہیں، ایمان کے اوپر ہوں گے. جس میں محمد حنیف نے شرک ڈال دیا آپ کے ایمان عقیدے کے اندر، مشرک بنا دیا ہے. تو یہ جب مشرک انسان بن جاتا ہے تو پھر اوپر والے سارے معاملات آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، آپ کی بس کی بات نہیں ہے، آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے. مشرک نہیں سمجھ سکتا ہے.